ناقابل تسخیر دفاع ہماری اولین قومی ضرورت ہے۔ دہشت گردی کا سر مکمل طور پر کچلنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ جہاں جہاں فتنہ الخوارج اور ان کے سہولت کار موجود ہیں، ان کے مکمل خاتمے تک افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے ادارے آپریشنز جاری رکھیں گے۔ ہم اپنی آزادی، عزت اور مفادات پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ گالی یا گولی کسی مسئلے کا حل نہیں۔ ناقابل تسخیر دفاع ہماری اولین قومی ضرورت ہے۔ دہشت گردی کا سر کچلنے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ فتنہ الخارج کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دو ٹوک پیغام، کہا گالی یا گولی کسی مسئلے کا حل نہیں، اپنی آزادی اور خود مختاری پر سمجھوتا نہیں کریں گے، قوم کے بہادر شہداء کی قربانیاں ہرگز رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ 20 سال سے زائد عرصے میں فتنہ الخوارج اور دوسرے دہشت گردوں کے خلاف لاتعداد قربانیوں کا ثمر پاکستان کی سالمیت اور بتدریج استحکام کی صورت میں ظاہر ہے۔ افواج پاکستان اور عوام کا رشتہ دل کا رشتہ ہے۔ بیرونی جاہریت کے خلاف معرکہ ہو یا دہشت گردی کے خلاف جنگ، قدرتی آفات میں امداد ہو یا قومی ترقیاتی منصوبوں میں کردار، پاکستانی قوم نے ہمیشہ افواج پاکستان کو بھرپور تقویت دی ہے۔ یہی مضبوط رشتہ پاکستان کے دشمنوں کی شکست کا ضامن ہے۔ جو قوتیں ملکی سلامتی کے لیے کیے جانے والے اقدامات پر ابہام اور افواج اور عوام میں خلیج پیدا کرنے کے لیے متحرک ہیں، انہیں ہمیشہ کی طرح شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دہشت گردی کے فتنے کے انجام تک جنگ جاری رہے گی۔ دہشت گردوں کو جہاں پائیں گے سرکوبی کریں گے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا اعلان۔ یوم دفاع شہداء کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ افواج پاکستان اور عوام کا رشتہ دل کا رشتہ ہے۔ افواج اور عوام میں خلیج پیدا کرنے کی کوشش کرنے والوں کو ہمیشہ کی طرح شکست ہوگی۔ آپریشن عزم استحکام کسی نئے آپریشن کا نام نہیں، عزم استحکام میں کسی کو بے دخل نہیں کیا جائے گا۔ ہمارا فخر، ہمارا سرمایہ، ہمارا غرور، ہمارا مان، ہمارے سجیلے جوان۔ 6 ستمبر تاریخ پاکستان کا روشن باب۔ پاکستانی فوج نے عزم و جرت کی داستانیں لکھی، بری، بحری، فضائی ہر محاذ پر بھارت کو دھول چٹائی۔ ملک میں یوم دفاع اور شہداء ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ مختلف شہروں میں پروقار تقریبات۔ یوم دفاع اور شہداء ملی جوش و جذبے سے منایا گیا۔ شہداء کی قبروں پر پھول چڑھائے گئے۔ قائد اعظم اور علامہ اقبال کے مزارات پر گارڈز کی تبدیلی۔ مسٹر نیازی کئی نیب ترامیم کے معمار تھے۔ مسٹر نیازی نے درخواست نیک نیتی سے دائر نہیں کی، نیب ترامیم کو غیر آئینی ثابت نہیں کر سکے۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کالعدم قرار دینے کے خلاف حکومتی اپیلیں منظور کر لیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کا متفقہ فیصلہ۔ عدالت نے قرار دیا کہ سپریم کورٹ کے ججز پارلیمان کے گیٹ کیپرز نہیں۔ آئین میں عدلیہ اور مقننہ کا کردار واضح ہے۔ قانون سازی کو کالعدم نہیں کرنا چاہیے، خلاف آئین قانون سازی کالعدم ہوگی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں پرویز مشرف پر بھی تنقید۔ پرویز مشرف کے نیب قانون کا مقصد سیاسی انجینئرنگ تھا، مقصد سیاستدانوں کو نشانہ بنانا تھا۔ پرویز مشرف نے اقتدار پر قابض ہونے کے 34 دن بعد نیب قانون بنایا۔ جن سیاستدانوں نے ساتھ دیا انہیں چھوڑ دیا۔ مشرف نے آئینی جمہوری آرڈر باہر پھینکا اور اپنے لیے قانون سازی کی۔ ساتھ نہ دینے والے ججوں کو ہٹایا۔ پرویز مشرف کے حامی آئین کو پامال کرنے میں برابر کے شریک ہیں۔ بانی پیڈیا کی اڈیالہ جیل میں نیب تفتیشی افسر کو دھمکی، کہا مقدمات کے سبب میری بیوی جیل میں ہے، باہر نکلوں گا تو تمہیں اور چیئرمین نیب کو نہیں چھوڑوں گا، دونوں کو عدالت لے جاؤں گا۔ I wish to move that the bill to regulate holding of public assemblies at certain places in Islamabad capital territory and to provide matters ancillary thereto peaceful assembly and public order bill 2024 as passed by the Senate to be taken into consideration at once.
اسلام آباد میں بغیر اجازت جلسے پر 3 سال قید کی سزا ہوگی. دوسری بار غیر قانونی اجتماع پر 10 سال قید ہوگی. جلسے کی جگہ حکومت کا مختص کردہ علاقہ ہوگا. سینٹ کے بعد قومی اسمبلی میں بھی اسلام آباد میں پرامن اجتماع اور امن عامہ بلز کثرت رائے سے منظور. اپوزیشن کی بھرپور مخالفت آمرانہ اقدام قرار دے دیا. اور جو اسلام کو اور دین کو استعمال کر کے لوگوں کو ورگلا کے دہشت گردی کروا رہے ہیں یا کر رہے ہیں ان کا راستہ بند کیا جائے. اس کے لیے 2 چیزیں ہیں. جو بھی شخص یا تنظیم اسٹیٹ کے خلاف بندوق اٹھاتی ہے وہ دہشت گرد ہے. اپنے ہتھیار ڈال دیں. تو ہم آج بھی ان کو کہیں گے کہ ہتھیار ڈال دیں, اسٹیٹ کو مانیں, اسٹیٹ کے قانون کو مانیں, اسٹیٹ کے آئین کو مانیں. آج بھی ان کے پاس موقع ہے کہ ہتھیار ڈال دیں. میں صرف آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آج مشترکہ طور پہ اگر ہم یہ میسج قوم کو دیں کہ ہم سارے دہشت گردی کے خلاف اکٹھے ہیں تو اس کا پیغام ایک بہت فرق پیغام جاتا ہے, بڑا اسٹرانگ پیغام جاتا ہے. ریاست کے خلاف بندوق اٹھانے والا دہشت گرد ہے. مذہب کے نام پر قتل کرنے کی کسی کو اجازت نہیں. آج موقع ہے دہشت گرد ہتھیار ڈال دیں. وزیر داخلہ محسن نقوی کی مختلف مکاتب فکر کے علماء سے ملاقات. کہا ہمیں جس آگ میں دھکیلا جا رہا ہے علماء کی مدد کے بغیر نہیں نکل سکتے. ہم سب کے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے. علماء کرام نے انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کا بیانیہ یکسر مسترد کر دیا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکریٹریٹ آمد. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز شریف سے ملاقات. دونوں رہنماؤں میں ملکی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف کی سابق وزیر داخلہ چودھری نثار کے گھر آمد. وزیر اعظم نے چودھری نثار کی بہن کے انتقال پر تعزیت دی. لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین نادرا لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر کی تعیناتی کا عدم قرار دے دی. عدالت نے چیئرمین نادرا کی تعیناتی کے خلاف دائر درخواست منظور کر لی. جسٹس عاصم حفیظ نے خاتون شہری کی درخواست پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا. کراچی میں کار ساز ٹریفک حادثہ کیس. ملزمہ نتاشا کی ضمانت منظور. ملزمہ کے خاندان نے متوفی آمنہ کے اہل خانہ کو 5.5 کروڑ روپے دیت ادا کر دی. آمنہ کے رشتہ دار کو کمپنی میں ملازمت بھی دی جائے گی. زخمیوں سے بھی صلح. زخمیوں کو الگ سے رقم ادا کر دی گئی. ملزمہ نتاشا کی منشیات کے مقدمے میں ضمانت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ. تیفی اور بالاج گروپ کو گھروں میں نظر بند کرنے کی تجویز. پولیس نے حکمت عملی تیار کر لی. ڈی سی کو نظر بندی کے لیے درخواست دی جائے گی. تیفی بٹ کے بہنوئی سے گھر سے کینال روڈ تک آنے والی 60 مشتبہ موٹر سائیکلز شارٹ لسٹ. 5 موٹر سائیکلیں مشکوک قرار. پروسیکیوشن نے امیر بالاج قتل کا چالان متعلقہ مجسٹریٹ کی عدالت بھجوا دیا. حکومت کا سرکاری اخراجات قابو کرنے کے لیے کفایت شعاری اقدامات کا اعلان. سرکاری محکموں کے لیے نئی گاڑیوں اور ساز و سامان خریدنے پر پابندی عائد. سرکاری محکموں میں نئی اسامیوں اور عارضی پوسٹوں پر بھی پابندی. سرکاری خرچ پر بیرون ملک علاج بھی نہیں ہو سکے گا. 3 سال سے خالی تمام اسامیاں ختم کر دی جائیں گی. انٹرنیٹ سروسز میں خلل ٹھیک کرنے کی تاریخ 24 ستمبر مقرر. وزارت آئی ٹی نے خراب انٹرنیٹ سے متعلق قومی اسمبلی میں تحریری جواب جمع کرا دیا. وزارت آئی ٹی کے مطابق 4 سال کے دوران خرابیوں کو چند گھنٹے میں حل کر لیا گیا. وفاقی حکومت کا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عام تعطیل کا اعلان. 17 ستمبر کو ملک بھر میں چھٹی ہوگی. کابینہ ڈویژن کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری. اسرائیلی فوج کے غزہ اور مغربی کنارے میں وحشیانہ حملے. ایک گاڑی پر فضائی حملے میں 5 فلسطینی شہید ہو گئے. رام اللہ میں اب تک 40 فلسطینیوں کو شہید کیا جا چکا. غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 40,870 سے زائد ہو گئی. ڈونلڈ ٹرمپ کا صدر منتخب ہونے کے بعد ایلون مسک کو ایفیشنسی کمیشن کا سربراہ بنانے کا اعلان. نیو یارک اکنامک کلب میں خطاب کے دوران معاشی خوشحالی کا بھی وعدہ. کہا ایفیشنسی کمیشن وفاقی حکومت کے آڈٹ کے لیے اصلاحات تجویز کرے گا. کمیشن 6 ماہ کے اندر کرپشن اور مالی بے ضابطگیاں ختم کرے گا.
حسینہ واجد کو واپس لانا ہوگا ورنہ بنگلہ دیش کے لوگ سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے مشیر اعلیٰ ڈاکٹر محمد یونس کا کہنا ہے کہ حسینہ واجد کی بیان بازی سے کوئی خوش نہیں۔ حسینہ واجد نے جو مظالم کیے اس کا بنگلہ دیش میں سب کے سامنے احتساب ہونا چاہیے۔ 69% پاکستانی بہویں اپنی ساس سے خوش، ساس کے ساتھ تعلق کو مضبوط قرار دے دیا۔ معروف ادارے گیلپ پاکستان کا نیا سروے جاری، 14% خواتین کا اس حوالے سے واضح جواب دینے سے انکار۔ دبئی میں برج الخلیفہ کے بعد دنیا کی دوسری بلند ترین عمارت بھی لوگوں کو خوش آمدید کہنے کو تیار۔ برج عزیزی کا سنگ بنیاد جنوری 2024 میں رکھا گیا تھا۔ دوسری بلند ترین عمارت 725 میٹر بلند ہے۔ چیمپئنز ون ڈے کپ کے کپتانوں اور اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ شاہین آفریدی، سعود شکیل، شاداب خان، محمد رضوان اور محمد حارث کپتان ہوں گے۔ افتتاحی میچ پینتھرز اور وولز کے درمیان فیصل آباد میں کھیلا جائے گا۔ چیمپئنز ون ڈے کپ 12 سے 29 ستمبر تک کھیلا جائے گا۔ ایونٹ میں سینٹرل کانٹریکٹ یافتہ کھلاڑی بھی شامل۔